دوستوں کو سلام، میں ہوں طفیل ڈھانا۔ COP28 کا انعقاد ہو گیا ہے دبئی میں۔ COP کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، عالمی پلیٹ فارم ہے، جس میں موسمیاتی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ کانفرنس آف پارٹی COP کا 28واں اجلاس دبئی میں ہوا ہے۔ اس کانفرنس میں ہزاروں ماہرین نے شرکت کی، جنہوں نے کلائمیٹ چینج کے اثرات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا، اور بہت سارے سیاسی لیڈر بھی اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ بڑے لوگ، مؤثر لوگ COP28 میں نہیں آئے۔ وہ اپنے کاموں میں، بڑے کاموں میں مصروف تھے۔ اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے بڑے لیڈروں کو، بڑے ملکوں کو کلائمیٹ چینج میں کتنی دلچسپی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاص دلچسپی اس میں نہیں ہے بڑے ملکوں کو۔ چین کے صدر نہیں آئے، روس کے صدر نہیں آئے، امریکہ کے صدر بھی نہیں آئے۔ ہاں، البتہ پاکستان کے وزیر اعظم اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ انہوں نے اپنی تقریر بھی کی، اور وہ سوال جو ایک روایتی سوال ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھا کہ پاکستان کلائمیٹ چینج سے متاثرہ ملکوں میں شامل ہے، جو شدید طور پر کلائمیٹ چینج سے متاثر ہوئے ہیں۔ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے، لہذا پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے اثرات سے نکلنے کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا وفد جب بھی ایسے کسی پلیٹ فارم پر جاتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کو امداد کی ضرورت ہے۔ اب دنیا والے جانتے ہیں، اتنے وہ بے خبر نہیں ہیں کہ پاکستان میں اب جو حکومت چل رہی ہے یہ غیر آئینی حکومت ہے۔ اس کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے، اور اس کا کام بھی یہ نہیں ہے جس پر ان کی پوری توجہ مرکوز ہے۔ پاکستان کی عبوری حکومت آئین کے تحت صرف الیکشن تک محدود ہوتی ہے، مگر ایک تو یہ ہے کہ ان کی عبوری مدت پوری ہو چکی ہے، مگر پاکستان میں ایسا چلتا ہے، ابھی کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے،
سپریم کورٹ اس پر خاموش ہے، بڑا قاضی آنکھ کان بند کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی واقع ہو چکی، موسمیاتی تبدیلی سے دنیا کا ماحول تبدیل ہو چکا ہے۔ کلائمیٹ چینج کی بنیادی وجہ درجہ حرارت میں اضافہ ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ اضافہ ہو چکا ہے۔ فطرت کا نظام تبدیل ہو چکا ہے اور اس تبدیلی کے اثرات سماجی، معاشی اور حیاتیاتی طور پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ ڈارون نے بتایا تھا کہ جب بھی نظام تبدیل ہوتا ہے، کلائمیٹ چینج ہوتی ہے، تو بحران پیدا ہوتا ہے۔ اس بحران میں پہلی شدت غذائی قلت کی پیدا ہوتی ہے۔ حیوانات بحران کا شکار ہو جاتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں حیاتیاتی نظام ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد سماجی نظام بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حیاتیاتی نظام میں غذائی قلت کی وجہ سے ایک اسٹرگل لائف سروائیول شروع ہو جاتی ہے، بقا کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر سروائیول آف دی فٹسٹ ہوتی ہے، نیچرل سلیکشن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو نئے حالات میں تبدیلی کے نئے نظام میں جو بچ گیا وہ بچ گیا، جو مر گیا وہ مر گیا۔ یہ فطرت کا قانون ہے، ڈارون نے ڈسکور کیا تھا، اور یہی آج تک کار فرما ہے۔ جب بھی فطرت میں، کلائمیٹ میں تبدیلی آ جاتی ہے، حیاتیاتی اور سماجی بحران جنم لیتا ہے، جو کہ دنیا میں جنم لے چکا ہے۔ حیاتیاتی بحران میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی بنیاد پر نیچرل سلیکشن کا عمل جاری ہے، اسٹرگل آف سروائیول جاری ہے۔ بہت ساری انواع مر رہی ہیں، مرنے والی ہیں۔ ان کو انڈینجرڈ اسپیشیز کہا جاتا ہے۔ ایسی اسپیشیز جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ناپید ہونے جا رہی ہیں، یہ انڈینجرڈ اسپیشیز کہلاتی ہیں۔ سائنسدانوں نے ایک طویل لسٹ، فہرست بنائی ہے جن میں انڈینجرڈ اسپیشیز کو شامل کیا گیا ہے۔ ان پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ بڑے جانوروں میں ہاتھی، گینڈا، بن مانس، بندر، لگڑ بگڑ شامل ہیں، جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ناپیدگی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ لگڑ بگڑ کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنے شکار پر گروہ کی شکل میں حملہ آور ہوتا ہے۔
انسان کو انڈینجرڈ اسپیشیز میں شامل نہیں کیا گیا، حالانکہ انسان کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے۔ انسان کو ناپیدگی کا خطرہ لاحق ہے، موجود ہے۔ اس کے دو بڑے فیکٹرز ہیں۔ انسان نے ایسے مہلک ہتھیار بنا لیے ہیں جو چل جائیں تو شاید ہی کوئی انسان دنیا میں بچ پائے گا۔ اس کا مظاہرہ ہم نے ایک بار تو 1945 میں دیکھا، جب امریکہ نے ایٹم بم چلائے تھے، اور دوسرا مظاہرہ غزہ میں دیکھ رہے ہیں، جہاں جدید ہتھیاروں سے ایک پوری قوم کو ناپید کیا جا رہا ہے۔ حل کیا ہے؟ ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کا آسان سادہ حل موجود ہے۔ جنگلات لگانا، ڈیم بنانا ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ذمہ دار ملکوں نے ڈیم بنائے اور جنگلات لگائے۔ بھارت میں 5000 ڈیم ہیں، چین میں 8000 ڈیم ہیں، کینیڈا میں 15000 ڈیم ہیں، اور امریکہ میں 91000 ڈیم ہیں، جبکہ پاکستان میں 8 ڈیم ہیں۔ یہ ڈیم بھی صدر ایوب نے بنائے تھے، جس کو ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں۔ ایوب کے زمانے میں زراعت اچھی تھی، زراعت کے علاوہ صنعت اچھی تھی، صنعت اور زراعت ترقی پر تھی، قانون تھا، امن تھا۔ پاکستان ایشیا میں ترقی کرنے والا اچھا ملک تھا، مثالی ملک تھا۔ مشرف کے دور تک پاکستان بہتر تھا، پھر کمپنیوں کا دور آیا، سارے بحران اب پاکستان میں جمع ہو گئے ہیں۔ تبدیلی کا عمل قدرت کا نظام ہے، خدا کا نظام ہے۔ تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے۔ ابھی تو پاکستان میں تبدیلی کا عمل ایسا ہے کہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں، لیکن ہم امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ یہ نظام جو مشکلات کا نظام ہے ختم ہوگا، اور پاکستان میں بہتر حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اس کا حل، سماجی بحران کا حل ایک ہے، قانون کی حکمرانی۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔